برادران ملت اسلامیہ و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ باجائے توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانبداروں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں جھوم جھوم کر درود اور سلام کی ڈالی نور کی تھالی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور پڑھیے با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جو قبولیت کا حق رکھتا ہے، یعنی دعا کی قبولیت کا حق دیا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے۔ ہر نبی نے وہ دعا اپنی اپنی زندگی میں مانگ لی، اپنی زندگی میں مانگ لی، لیکن ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا اپنی امت کے لیے باقی رکھی، اپنی امت کے لیے باقی رکھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے تعلق سے جو آپ نے بچا کے رکھی ہے، اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک صحابی رسول کا واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے، حضور بیٹھے تھے، اتنے میں ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں برباد ہو گیا، غضب ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اب دیکھیے، صحابہ کا بھی پہلے یہ عقیدہ تھا کہ اگر ان سے کچھ گناہ ہو جاتا تو وہ گناہ نہیں چھپاتے، حضور کی بارگاہ میں آتے اور وہاں سے کچھ نہ کچھ حل لے کر جاتے۔ اور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جب ہم اپنے گناہ کا ذکر کریں گے تو حضور اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کی معافی کا کچھ نہ کچھ علاج بتا دیں گے۔ اسی لیے وہ صحابی رسول آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا،
تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ گناہ ہو گیا تو میں کیا کروں، حضور نے یہ نہیں فرمایا. تو صحابی نے اپنا گناہ ذکر کیا، یا رسول اللہ میں روزہ سے تھا، ماہ رمضان تھا، رمضان کا مہینہ تھا، میں نے روزہ رکھا، نفس پر کنٹرول نہ ہو سکا، میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اب میں کیا کروں، کچھ اس کا حل بتائیے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا گناہ ہو گیا تو جا اس کا کفارہ دے دے، اس کا کفارہ دے دے. اور حضور نے کفارہ کے طور پر 3 چیزیں بتائی کہ جا ایک غلام آزاد کر دے، ایک غلام آزاد کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ مجھ جیسا غریب اس پورے شہر میں میرے جیسا کوئی غریب ہی نہیں ہے، مجھ میں اتنی استطاعت نہیں ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یا رسول اللہ میں غلام آزاد کر سکوں، مجھے غلام آزاد کرنے کی مجھ میں حیثیت نہیں ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ٹھیک ہے جا اس کے بدلے میں تو 60 لگاتار روزے رکھ لے. کیا فرمایا حضور نے؟ 60 روزے رکھ لے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ ایک روزے میں تو یہ حالت ہوئی، مجھ سے 60 روزہ کیسے رکھا جائے گا، یا رسول اللہ میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا غریب کو کھانا کھلا دے، غریبوں کو کھانا کھلا دے. تو اس صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ اس پورے شہر میں مجھ جیسا کوئی غریب نہیں ہے، میرے جیسا کوئی فقیر بھی نہیں ہے، تو یا رسول اللہ میں کیسے غریبوں کو کھانا کھلاؤں. تو اس وقت سرکار کی بارگاہ میں ہدیتاً کچھ کھجوریں وغیرہ آئے ہوئے تھے. تو سرکار نے فرمایا کہ جا ان کو غریبوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے جیسا پورے اس شہر میں کوئی دوسرا غریب ہی نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جا ان کھجوروں کو لے جا، تو اور تیرے بچے سمیت کھا لے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بتائیے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اختیار نہیں ہے، کچھ پاور نہیں ہے، تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کے لیے ان کے ہی کفارہ کو ان کے لیے کیسے حلال فرما دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کون راوی ہیں؟ حضرت انس اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں. اور وہ حدیث یہ معلوم ہے یہ حضرت انس کون ہیں؟ یہ جو حدیث کے راوی حضرت انس ہے، جس حدیث کو اب میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ حضرت انس ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. 10 سال تک حضرت انس نے حضور کی خدمت کی، حضور کے بارگاہ میں رہے. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال تک میں نے حضور کی خدمت کرتا رہا، تو ان 10 سال میں اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی یا کچھ کام میں نے ایسا کر دیا جو نہیں کرنا تھا، تو حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا. تو وہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خادم رسول ہیں، حضور کے غلام ہیں. ان کے لیے حضور فرماتے ہیں اے انس اگر تم کچھ مانگنا چاہتے ہو تم مجھ سے مانگ لو، جو مانگنا چاہتے ہو آج مانگ لو، میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں دوں گا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے کیا مانگوں، آپ جو بہتر سمجھے عطا فرما دیں. لفظ مانگنے پر غور کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے انس مجھ سے مانگ لو، تمہیں جو مانگنا ہے. اب دیکھیں یہ بولی کون بولتا ہے؟ کون بول سکتا ہے؟ ہر کوئی بول سکتا ہے. بھائی کسی کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے اور وہ کہے مانگ، تجھے کتنا چاہیے، تجھے کیا لینا ہے مجھ سے مانگ لے.
ہے اس کے پاس 10 لاکھ، اگر اس نے 1 کروڑ مانگ لیا تو اس کی عزت کی دھجیاں اڑ جائے گی کہ نہیں؟ لیکن سرکار فرماتے ہیں حضرت انس، اے انس مانگو، تمہیں کیا مانگنا ہے؟ تو حضرت انس نے فرمایا یا رسول اللہ آپ جو عطا فرما دے، آپ جو عطا فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس کی اولاد کے لیے دعائیں کی، اولاد کے لیے دعائیں کی، تو حضور کی دعا سے حضرت انس کو 80 اولاد پیدا ہوئے۔ کتنے اولاد پیدا ہوئے؟ 80 اولاد پیدا ہوئے۔ پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت انس کا جو کھجور کا باغ تھا اس میں تشریف لے گئے اور اس میں برکت کی دعا فرمائی، تو اس میں اتنی برکت ہوئی کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے اس کھجور کا باغ کبھی کھجور دینا بند ہی نہیں کرتا، کبھی کھجور دینا بند ہی نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے ابو طلحہ۔ کیا نام ہے؟ ابو طلحہ۔ بہت ہی غریب صحابی ہے صحابی، بہت ہی غریب صحابی ہے۔ یہی ابو طلحہ ہے جن کے لیے دنیا ہی میں حضور نے جنت لکھ دی ہے، جنت لکھ دی دنیا میں۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کراس دوش پر سوار ہو کر جا رہے تھے، تو آپ کا کجاوا جس پر آپ بیٹھتے تھے، جس اونٹنی پر آپ بیٹھتے تھے، وہ کجاوا گر گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے کجاوے کو درست کر دے؟ کون ہے جو میرے اس کجاوے کو درست کر دے؟ ان کے نام ایک جنت کا محل میں آج لکھ دوں گا، ان کے نام جنت کا ایک محل لکھ دوں گا۔ تو اتنے میں حضرت ابو طلحہ آئے اور حضور کے کجاوے کو درست فرما دیا۔ جب کجاوے کو درست فرما دیا تو میرے آقا فرمانے لگے اے ابو طلحہ، میرے فرمان کے مطابق، میرے کہنے کے مطابق تمہیں تو جنت میں محل مل جائے گا، تمہیں تو جنت میں ملنا ہی ہے، لیکن اے ابو طلحہ سن لے، جب تم نے میرے کجاوے کو درست کیا تو ادھر حضرت جبرائیل تم پر سلام عرض کر رہے تھے، حضرت جبرائیل سلام عرض کر رہے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو وہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر، غریب ہے لیکن ان کی بیوی حضرت ام سلیم، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج آسمان پر گیا، کہاں گیا؟ آسمان پر گیا، تو میں نے دیکھا کہ ابو طلحہ کی بیوی حضرت ام سلیم جنت میں ٹہل رہی ہے، اور میں نے ان کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ جن کے نام حضور نے جنت کی محل رجسٹر کر دی ہے، غریب صحابی تھے، صبح جب اپنے گھر سے ذریعہ معاش کے لیے سفر کیا، ذریعہ معاش کے لیے، روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر کا سفر کیا، جیسے ہی آپ اپنے گھر سے باہر گئے تو آپ کا ایک اکلوتا بیٹا جو گھر میں تھا، جو سن بلوغ کو پہنچنے والا تھا، جو بالغ ہونے والا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ کی بیوی حضرت ام سلیم نے جب دیکھا اپنے اکلوتے بیٹے کو کہ انتقال کر گیا، تو اڑوس پڑوس والے، محلے والے جب جمع ہوئے تو حضرت ام سلیم نے ان سے کہا اے میرے پڑوسی والوں، سنو، جب میرے گھر والے، جب میرے خاوند سفر سے گھر لوٹے تو کوئی میرے بیٹے کی موت کی خبر ان کو نہ دے، میرے بیٹے کی موت کی خبر کوئی ان کو نہ سنائے، کیونکہ میرا شوہر نرم دل ہے، جب وہ اپنے بیٹے کی موت کی خبر سنیں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے،
اسی لیے کوئی میرے شوہر کو میرے بیٹے کی انتقال کی خبر نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے ادھر حضرت ام سلیم نے اپنے جوان بیٹے کو گھر کے کونے میں رکھ دیا اور اس پر چادر تان دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کے شوہر صبح گیا ہوا مسافر جب رات کے وقت گھر تشریف لائے تو حضرت ام سلیم نے دستور کے مطابق پانی کا لوٹا اپنے شوہر کی بارگاہ میں پیش کیا تاکہ وضو کر لیں، اور عرض کی کہ میرے سرتاج آپ وضو فرمائیں اور عشاء کی نماز ادا کر لیں، ادھر میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں۔ دیکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی عورت تھی، گھر پہ بیٹے کا لاشا پڑا ہوا ہے، لیکن بیوی نے آتے ہی اپنے شوہر کو بیٹے کی مرنے کی خبر نہیں دی، بلکہ وضو کے لیے پانی پیش کیا۔ جب آپ نے وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز ادا کر لی، اور جیسے عشاء کی نماز سے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے شوہر کے لیے دسترخوان لگایا، اور حضرت ابو طلحہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرما کر جب سیر ہو گئے، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیے تو حضرت ابو طلحہ آرام کرنے کے لیے بستر پر چلے گئے۔ اب ادھر ام سلیم اپنے کمرے میں جا کر اتنے سج سور کر آتی ہے، اتنے اچھے انداز میں سنگار کر کے آتی ہے کہ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلیم کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی بھی سج دھج کر اپنے شوہر کے پاس نہیں آئی تھی۔ حضرت ام سلیم جب سج دھج کر اپنے شوہر کے پاس آئی تو بیوی کو دیکھتے ہی، شوہر نے بیوی کو دیکھتے ہی دل آ گیا۔ توجہ چاہوں گا دوستو، شوہر نے بیوی کو دیکھتے ہی بیوی پر دل آ گیا اور اپنی خواہش بھی پوری کر لی، اپنی خواہش بھی پوری کر لی۔ جب حضرت ام سلیم نے دیکھا کہ اب میرے شوہر سیر ہو گئے ہیں تو حضرت ام سلیم اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت ابو طلحہ کہنے لگے پوچھو نا بیوی، مجھ سے نہیں پوچھو گے تو کس سے پوچھو گی؟ تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ اے میرے سرتاج بتائیے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی امانت دے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ اللہ کی امانت کو سنبھالنے والا اگر اللہ کی امانت کو سنبھالے، اس کے مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام جنت میں لکھ دے گا، اس کا نام جنت کے فہرست میں لکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ام سلیم کہنے لگے کہ اے میرے سرتاج بتائیے، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں امانت دی اگر وہ اسے واپس لے لے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابو طلحہ کہنے لگے بیوی وہ اس کی مرضی ہے، اس کی امانت جب چاہے واپس لے لے۔ تو بیوی نے کہا تو میرے سرتاج بتائیے، کیا میں اللہ کی امانت نہیں؟ کیا آپ اللہ کی امانت نہیں؟ کیا آپ کی اولاد اللہ کی امانت نہیں؟ آپ کی اولاد امانت نہیں؟ تو حضرت ابو طلحہ کہنے لگے بی بی بتاؤ تو صحیح، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ بات دراصل کیا ہے؟ تو حضرت ام سلیم کہنے لگی کہ اے میرے سرتاج، جب آپ صبح سفر کے لیے گئے تو ہمارا بیٹا انتقال کر گیا ہے، ہمارا بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ یہ سن کر دونوں میاں بیوی رونے لگے، اور حضرت ابو طلحہ کہنے لگے اے میری بیوی، تم نے مجھے کھانا بھی کھلایا، اپنا شوق بھی پورا کر دیا، اور بیٹے کی موت کی خبر بھی نہ سنائی۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں میاں بیوی رو ہی رہے تھے، لیکن دیکھیے دوستو، بیٹا مر گیا لیکن حضرت ام سلیم نے نہ ہی سینہ ٹھوکا نہ ہی بال نوچا، صبر کیا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ادھر حضرت ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ رو ہی رہے تھے کہ اتنے میں سرکار تشریف لائے اور آ کر فرمانے لگے اے ابو طلحہ، تمہاری بیوی نے جو آج کام انجام دیا ہے ان کے اس کام سے میں ہی صرف خوش نہیں بلکہ اللہ بھی خوش ہو گیا ہے، اللہ بھی
خوش ہو گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سنو، حضور فرماتے ہیں کہ اے ابو طلحہ، تمہاری بیوی کے اس صبر پر آج کی رات اس کے بدلے میں تمہیں تمہارے بیوی کے پیٹ میں ایک ایسا بچہ لڑکا نصیب فرمایا ہے جو اس سے بھی کئی گنا اچھا ہے۔ اب دیکھیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر بتا رہے کہ نہیں؟ بتا رہے نا۔ مہینہ ملنے کے بعد، بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ٹھہرا ہے کہ نہیں۔ لیکن سرکار اسی رات کی ملن سے کیا فرما رہے ہیں کہ آج ہی کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بیوی کے پیٹ میں بچہ عطا فرمایا ہو، وہ بھی لڑکا عطا فرمایا ہے۔ کیا عطا فرمایا ہے؟ لڑکا۔ اب بتائیے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنا کچھ ہونے کے بعد حضرت ابو طلحہ اپنی بیوی سے کہنے لگے، میری بیوی، آج جب کہ میں نے حضور کی بارگاہ سے آ رہا تھا، حضور کی در سے آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ حضور کی آواز پست تھی، دھیمی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ حضور نے آج کھانا نہیں کھایا ہے، حضور نے آج کھانا نہیں کھایا ہے، اس لیے بیوی تم کچھ روٹیاں تیار کرو۔ گھر میں تھوڑا سا آٹا تھا اور ایک بکری کا بچہ جسے ذبح کر کے گوشت تیار کیا گیا، اور روٹیاں بنا کر حضرت ابو طلحہ نے حضور کی بارگاہ میں کسی صحابی کے ہاتھ دے بھیجے، حضور کی بارگاہ میں دے بھیجے۔ جب وہ صحابی ان روٹیوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، دیکھتے ہی حضور نے فرمایا، کیا ان روٹیوں کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ تم ان روٹیوں کو ابو طلحہ کے گھر لے جاؤ اور ان سے کہنا کہ حضور اپنے تمام صحابہ کے ساتھ تمہارے مکان میں تشریف لا رہے ہیں۔ اب دیکھیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ صحابی رسول آئے اور حضرت ابو طلحہ سے کہنے لگے، اے ابو طلحہ، حضور نے فرمایا ہے کہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ تمہارے مکان میں تشریف لا رہے ہیں۔ اب وہ جو روٹیاں تھیں 10 صحابہ کو کافی ہوتا، اتنی کم روٹیاں تھیں کہ 10 صحابہ پیٹ بھر کر کھا سکتے تھے۔ اب حضرت ابو طلحہ بیوی سے کہنے لگے، اے بیوی، غضب ہو گیا، اب تو سرکار اپنے ساتھ تمام صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، تمام صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، روٹیاں بہت کم ہیں۔ تو حضرت ام سلیم کہنے لگی کہ یا رسول اللہ حضرت ام سلیم کہنے لگی کہ اے میرے سرتاج، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ نہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کتنی روٹیاں ہیں، بلکہ یہ دیکھیے کہ اسے بھیجنے والے کون ہیں، اسے واپس بھیجنے والے کون ہے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت ابو طلحہ کے گھر تشریف فرما ہوئے، دسترخوان لگایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 صحابی آتے جائیں اور کھانا کھاتے جائیں۔ 10 صحابی آتے گئے، روٹیاں کھاتے گئے، سب نے جو ہے 10 کر کے جتنے بھی صحابہ تھے سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ لیکن حضرت ام سلیم فرماتی ہے کہ میں نے جتنی روٹیاں پکائی تھی اتنی روٹیاں وہاں پر موجود تھی، روٹیاں میں کچھ کمی نہیں آئی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حضور کی اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ حضور کا اختیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، سب جانتے ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ حضور کو اللہ نے کتنی بیٹیاں عطا فرمائی؟ 4 عطا فرمائی، 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ کتنی بیٹیاں؟ 4۔ لیکن چاروں میں سے زیادہ
اگر حضور کو کسی بیٹی سے محبت ہے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ حدیث میں اس سے پہلے بھی ذکر کیا، لیکن پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک بار جب سرکار حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، میں حدیثیں سنا رہا ہوں بھائی، بہت توجہ سے سنیے گا، حدیث سننا بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ سرکار جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے تو کونین کے بادشاہ، کونین کے شہنشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت مولا علی کی زوجہ، حسنین کریمین کی ماں، امام حسن و حسین کی ماں، خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ چولہے پر بیٹھ کر، وہ بھی گیس والا چولہا نہیں، لکڑیوں سے جلانے والا چولہا، بیٹھ کر روٹیاں پکا رہی ہے۔ سرکار تشریف لائے تو اپنی بیٹی کو دیکھا کہ حضرت فاطمہ اس گرمی میں چولہے کی آنکھ سے چولہے کی آنکھ کی گرمی سے پسینے سے شرابور ہیں اور روٹیاں بنا رہی ہے۔ تو سرکار قریب تشریف لے گئے اور کچھ روٹیاں سرکار نے بھی اپنے ہاتھ سے بنانا شروع کیے۔ اب دیکھیے دوستو، حضور نے روٹیاں تو روٹیاں بنائی اور روٹیاں بنانے کے بعد جب توے پر حضور نے ان روٹیوں کو رکھا، اب ادھر حضرت فاطمہ نے کئی روٹیاں بنا کر تیار کر لی، لیکن حضور کا وہ روٹی جو توا پر رکھا گیا نہ پک رہا ہے نہ جل رہی ہے، نہ روٹی پک رہا ہے نہ روٹی جل رہی ہے۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، یہ روٹی ہے جو پکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، یہ روٹی ہے جو نہیں پک رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اے فاطمہ، یہ روٹی تو کیا، اس روٹی کو اس دنیا کی آگ تو کیا، جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، کیونکہ اس روٹی میں تمہارے باپ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ چکا ہے، تمہارے نبی، تمہارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ چکا ہے، اس لیے یہ روٹی نہیں پک سکتی۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان روٹیوں کو لیا، پھر دوبارہ پکایا، پھر وہ روٹیاں تیار ہوئی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ درس ملتا ہے کہ اگر کسی کی بیٹی ہے ہاں تو ان سے محبت کیا کریں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اولاد دیے صرف بیٹے، تو وہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹی بھی عطا فرمائے، ایک بیٹی بھی عطا فرمائے۔ اس لیے جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ کا واقعہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، پھر اس کے بعد ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں گا۔ ایک پیر صاحب تھے، انگریزوں کا دور تھا، ایک پیر صاحب مہر علی شاہ قادری جس کا نام کہا جاتا ہے، انگریزوں کے دور میں ہاتھ میں تسبیح لیے باہر نکلے تو انگریز کے سپاہیوں نے بابا کے ہاتھ میں جب تسبیح دیکھا تو پوچھا، بابا جی یہ کیا ہے، بابا جی یہ کیا ہے؟ تو پیر صاحب نے سپاہی کا بندوق پکڑ کر کہا، یہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے پہلے بتائیے یہ کیا ہے؟ تو سپاہی نے کہا یہ میرا ہتھیار ہے۔ تو بزرگ نے کہا یہ تسبیح بھی میرا ہتھیار ہے۔ تو سپاہی نے کہا کہ تم ان تسبیح سے کیا کرتے ہو؟ تو بابا جی نے کہا کہ تم اس بندوق سے کیا کرتے ہو، پہلے یہ بتاؤ۔ تو بابا جی نے درخت پر بیٹھے ہوئے ایک چڑیے پر بندوق کا نشانہ کیا اور مارتے ہی وہ چڑیا زمین پر